راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ اب سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل بارشیں بہت ہو رہی ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس سال بھی اچھی بارشیں ہوئی ہیں اور زمین جو ہے ہماری وہ سیراب ہوئی ہے۔ ایسے ہوتا ہے گویا زمین کی پیاس مٹ گئی ہے اور سارا سال جو زمین ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی۔ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو ترس جاتے ہیں بارش کو، لیکن وہاں پر بارش نہیں ہوتی۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو کہ ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا ہمیں نعمتیں دیتا ہے، لیکن جو عقل اس نے ہمیں دی ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کس طرح سے اس عقل کا استعمال کر کے خدا کی نعمتوں کو محفوظ کریں اور ان کو اپنے استعمال میں لا کر اپنے اور دوسروں کے لیے بہتری کا سبب بنائیں۔ مثال کے طور پہ بارشیں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، بعض ممالک میں پتھریلی زمین ہے، وہاں پر زمینی پانی نہیں ہے، تو انہوں نے اس طرح کا نظام بنایا ہے اپنی چھتوں کا، اپنے صحنوں کا، کہ پانی جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں۔ گھر ہی میں زیر زمین پانی کی بڑی بڑی ٹینکیاں بنائی ہوتی ہیں، ان میں پانی سٹور کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ فلٹر لگا کر اسے سارا سال استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی ڈیمز بنائے، بڑے بڑے ڈیمز بنے ہوئے ہیں، سارا پانی ان میں سٹور ہوتا ہے، پھر سارا سال چاہے بارش نہ بھی ہو وہیں سے بجلی بھی بنتی ہے اور کاشتکاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جناب ہم بھی کوشش کریں ملکی سطح پر بھی اس طرح کی پالیسیز بنائیں تاکہ یہ جو خدا کی نعمت ہے ہم اسے اپنے لیے باران رحمت رہنے دیں، باران زحمت نہ بننے دیں۔ پھر اسی طرح سے چھوٹے پیمانے پر بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں احتیاطی تدابیر لازمی کریں، لیکن اس بارش سے فائدہ ضرور اٹھائیں اور جب بھی بارش ہو خدا کا شکر ادا کریں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو۔ اے نورانی ستارو، سب اس کی حمد کرو۔ اے فلک الافلاک، اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی۔ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو ابد الآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، ابھی اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے حمدیہ گیت۔ تڑکے میں تینو ڈھونڈا یار میرے خدایا، تڑکے میں تینو ڈھونڈا یار میرے خدایا۔ میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی۔ میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی۔ اپنے
زمین جلائی میری ہاں تیرا تہایا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا میں ویکھاں تیری قدرت نالے تیرا زور تے حشمت میں ویکھاں تیری قدرت نالے تیرا زور تے حشمت جیا تیرے گھر مقدس وچ مینوں نظری آیا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی ہووے میری زبانی وڈیائی بھی خدایا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جناب. میں شامل کروں گا حسب معمول پروگرام میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے میسیجز اور خطوط. تو غلام سرور بلوچ صاحب جن کا تعلق پاک پتن سے ہے لیکن وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے، انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں وہ تشریف بھی لائے، وہ تھے اور ساتھ میں عبد الغفور کیسر صاحب تھے. بڑی اچھی ملاقات ان سے رہی اور ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ان کے کہ اتنی محبت سے وہ ہمارے پاس آئے. تو جناب ابھی وہ لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، خیریت کا طالب بخیریت ہے. راہ زندگی بہت ہی پیارے بھائی اور میرے پروفیسر جناب جوشوا جی کی میزبانی میں سنا جو کہ اچھا لگا. جوشوا بھائی کے لیے بہت سی دعائیں. راہ زندگی کے سارے میزبان محبت بھری باتیں کرتے ہیں اور الگ الگ مقام رکھتے ہیں، مگر جوشوا بھائی کا کوئی ثانی نہیں ہے. بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. شکریہ پیارے بھائی غلام سرور بلوچ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے لکھتے ہیں، تو یہی حوصلہ ہمیں گھر سے اٹھاتا ہے اور اسٹوڈیو تک لے آتا ہے، اور یہ ہمارے لیے تھپکی کی طرح ہے، ہمارے لیے سانس کی طرح ہے. آپ سلامت رہیں. حاجی لیاقت علی اوان صاحب نے بھی لکھا، ان کا تعلق شیخوپورہ سے ہے. تو لکھتے ہیں کہ دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے. پیارے بھائی شکریہ. اسی کے ساتھ ایک اور خط ہے جو لکھا ہے ارحم اشرف صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہیں رضوان فرحت، اسنا فرحت، مس اریبا جوزف، مس افرا انور اور مس میرب انور. چک جھمرا سے ان سبھی کا تعلق ہے. لکھ رہے ہیں کہ پروگرام سن کر ہمیں بہت برکت ملی، بہت اچھا پروگرام ہے. شکریہ جناب. امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، عائشہ خان، اسلم خان، نیاز احمد، ڈاکٹر ظفر عباس اور زبیر عباسی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں ٹیکسٹ میسج کیا ہے. لکھتے ہیں آداب عرض. آج کا پروگرام جناب عادل مشتاق کی آواز میں سنا. پروگرام کے آغاز میں اچھی بات کی، بات ڈاکٹر کے بارے میں تھی. پروگرام میں کلام پاک بھی سنا، پروگرام میں حمدیہ گیت بھی سنا. دل کو بہت اچھا لگا اور برکتیں ملی. شکریہ جناب. اسی کے ساتھ ہے ملک مومن رضا کھوکھر صاحب. لکھتے ہیں آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ آئی ایم فائن ٹو. I am regular listener of Rahe Zindagi. I listen it daily. Program is very informative and interesting.
बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई मलिक मोमन रजा खोखर। इन्हीं के साथ हैं मलिक अल्लाह बचाया खोखर साहिब। इनका भी ताल्लुक जो है वो मुजफ्फरगढ़ से है। लिखते हैं आदाब तस्लीमात। उम्मीद है कि आप और आपकी पूरी टीम खैरियत से होगी। मैं और मेरे क्लब के दीगर साथी भी खैरियत से हैं। प्रोग्राम राहे जिंदगी को बड़ी बाकायदगी और शौक से सुनते हैं। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले पसंदीदा, मालूमाती और दिलचस्प होते हैं। शुक्रिया जनाब। असद मुराद साहिब ने भी इसी तरह से मैसेज किया। असद मुराद साहिब का ताल्लुक है गांव कौशिक से, तहसील बलेदा से और जिला है गेज। लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम जोशवा साहिब, हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह से खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस, समदिया गीत, सामीन के मैसेजेस और कुतूत को सुनकर सुकून मिला। बहुत शुक्रिया जनाब। इसी तरह से आपने लिखा कि फेवरेट सेगमेंट कुदरत के करिश्मे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। मोहम्मद सलीम अख्तर चद्दड़ साहिब, जिनका ताल्लुक है चिन्योट से, लिखते हैं जोशवा जी आदाब। दुरुस्त रास्ता ही कामयाबी का राज है और धोखेबाज किसी न किसी तरह जरूर सजा पाता है। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया जोशवा जी। तरक्की करें मगर खुदा की खुशनुदी के साथ। शाबाश जोशवा। आज आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। कलामे खुदा से दिली सुकून हासिल हुआ और गीत का इंतखाब भी खूब था। शुक्रिया प्यारे भाई। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और कुतूत। तो अभी मैं बिला ताखीर प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहूंगा। सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। हमारी जमीन अजायबात से भरी पड़ी है और इन अजायबात का मकसद इंसानों और जानदारों की बका को कायम रखना है। हमने रात के वक्त आसमान पर चांद और सितारों की रोशनी और परवाज करते हुए जहाजों के अलावा भी फजा में टिमटमाती हरकत करती हुई रोशनियों को यकीनन देखा होगा। जी सामईन, ये जुगनू ही है और आज हम बात करेंगे कि जुगनू यानी फायरफ्लाइज कैसे और क्यों चमकते हैं। फायरफ्लाइज रोशनी पैदा करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पेट में मखसूस अज़ा के इस्तेमाल के जरिए वो कीमियाई रद्द-ए-अमल दिखाते हैं जिसके नतीजे में टिमटमाती या चमकती हुई रोशनी पैदा होती है। इस अमल को जिसमें रोशनी पैदा होती है बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। कुछ फायरफ्लाइज अपनी मर्जी से अपनी रोशनी को चमकाते और बंद करते हैं, जबकि दीगर जुगनू सिर्फ मुस्तकिल चमकती रहने वाली चमक खारिज करते हैं। इनकी रोशनी का मंबा जो इनके अंदर होता है एक कीमियाई तब्दीली से हासिल होता है। ये रद्द-ए-अमल एक प्रोटीन के दरमियान होता है जिसे लूसीफरेज कहा जाता है। ये कीमियाई अमल लूसीफेरन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। लूसीफरेज में कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं, लेकिन ब्राचिनी के तजुर्बात से मालूम हुआ है कि फायरफ्लाई यानी जुगनू की चमक में शामिल ऑक्सीजन की एक खास शक्ल होती है जिसे सुपर ऑक्साइड एनोन कहा जाता है। जब ये यकजा हो जाते हैं तो आतिशफिशा चमकता है। ज्यादातर बायोल्यूमिनेसेंट मखलूक हर वक्त चमकती रहती हैं, लेकिन जो चीज फायरफ्लाइज को मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये अपनी लाइट्स को ऑन और ऑफ करने की सलाहियत रखते हैं। रिसर्चर्स का ख्याल है कि फायरफ्लाइज अपने दिमाग से अपने पेट में मौजूद खास रोशनी वाले अज़ा को सिग्नल्स भेजकर अपनी रोशनियों को ऑन करते हैं, क्योंकि इनका पेट ही वो खास जगह है जहां रोशनी पैदा करने वाला कीमियाई रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑक्सीजन फायरफ्लाइज के जिस्म को रोशन करने के अमल का एक अहम हिस्सा तो है ही, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन खींचने के लिए फेफड़े नहीं होते, बल्कि ट्रैक्यूल्स कहलाई जाने वाली छोटी ट्यूबें ऑक्सीजन को फोटोसाइट्स तक पहुंचाती हैं, और ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होता है जब इनके खुलियात में तवानाई पैदा करने वाले ढांचे काफी मिकदार में नाइट्रिक एसिड जज्ब कर लेते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन के वहां से गुजरने पर जुगनुओं का रोशन होने का कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। सामईन, दुनिया भर में फायरफ्लाइज की तकरीबन 2000 इकसाम बरे-आज़म एंटार्क्टिका के अलावा भी दीगर बरे-आज़मों में पाई जाती हैं। ये फायरफ्लाइज गोश्तखोर होती हैं। ये नर्म जिस्म वाले कीड़ों को खाती हैं जो जमीन पर या फिर जमीन के अंदर रहते हैं। लेकिन कुछ फायरफ्लाइज फूलों का पोलन यानी जर्ग खाते हैं, दीगर छोटे छोटे फायरफ्लाइज को खाते हैं, जबकि कुछ तो कुछ भी नहीं खाते, और ऐसे फायरफ्लाइज की उम्र चंद महीनों से ज्यादा नहीं होती।
اگرچہ زیادہ تر فائر فلائز صرف رات کے وقت ہی نکلتی ہیں، لیکن بہت سی نسلیں ایسی بھی ہیں جو دن کے وقت سرگرم رہتی ہیں۔ یہ دن کا وقت کھانے پینے میں گزارتی ہیں اور شام کو جنگلوں یا کھیتوں میں آرام کرتی ہیں۔ دن میں سورج کی چمک کی وجہ سے انہوں نے اپنے چمکنے کی صلاحیت کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ فیرومون کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ شمالی امریکہ میں زیادہ تر جگنوؤں کی عمر کم ہوتی ہے اور ان میں سے اکثر تو صرف ایک ہی موسم میں زندہ رہتے ہیں۔ ان فائر فلائز کا لاروا لمبا، چپٹا اور بغیر پنکھوں کے ہوتا ہے، جن کی اوپر والا حصہ عام طور پر گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور نچلا حصہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں یہ محفوظ جگہوں میں رہتے ہیں اور ان کا لاروا اپنے باہر مضبوط کیسنگ یعنی خول بنا لیتا ہے اور چند ہفتوں تک غیر متحرک رہتا ہے۔ بالغ فائر فلائز تقریباً آدھا انچ لمبی ہوتی ہے اور ان کے پروں کی رنگت بھوری ہوتی ہے اور یہ ایلیٹرا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بالغ حالت میں یہ صرف چند ہفتے اور بالغ ہونے تک 1 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ فائر فلائز پرندوں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے چمکتے ہیں اور ساتھیوں کو سگنل دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شکاری جانور ان تک رسائی حاصل کرتا ہے اور انہیں نوالا بنا لیتا ہے تو یہ تلخ دفاعی کیمیکلز خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جگنو کو فوری طور پر اپنے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب ان جگنوؤں نے جہاں انسانوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، وہیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ان کی روشنی بنانے والے جینز کو استعمال میں لا کر کینسر زدہ خلیوں کو پھر سے درست کیا جا سکتا ہے۔ فورینزک سائنس، جس سے جرائم پیشہ افراد کو ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے، یہ بھی لوسیفرنس کا استعمال کرتی ہیں، جس میں ان کا حیران کن اور بہترین استعمال یہ ہے کہ یہ پوشیدہ خون کے دھبوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں عام آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ سامعین، یوں جگنو جہاں پر رات کے وقت روشنی کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور رات کے وقت تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ننھے ستارے فضا میں گردش کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے کلام مقدس میں بھی خدا کی نیک بندوں کے بارے میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ قدرت کے کرشمے ہم نے سن لیا اور ابھی ایک بہت ہی اہم اعلان ہے، وہ یہ ہے جناب کہ میں آپ کو لکھوانے والا ہوں ماہ اگست کے انعامی مقابلے کا سوال۔ یہ 14 اگست کے حوالے سے ہوگا۔ آپ کو سوال سننا ہے، اسے نوٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے 7 اگست تک۔ جی ہاں، 7 اگست تک آپ نے سوال کا جواب لکھ کر بھیج دینا ہے۔ سوال کیا ہے ضرور آپ تک پہنچے گا، لیکن ایک اچھے سے گیت کے بعد۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا خوشبو بس جا
रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। देखो पिया ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना दुखाओ। क्या मैं करूं पिया मुझे ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगी, फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। खुशबू बन के आओ, सांसों में बस जाओ, कैसे तुमको मनाऊं। तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया। गीत हमने सुन लिया, शुक्रिया नदीम साहब, बड़ा अच्छा गाना आपने हमारे लिए प्ले किया है। अभी जनाब सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नजर कौन से 3 अहम इकदाम हैं जिनसे मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है? तीनों नकात बयान कीजिए और 2-2 लाइनों में तीनों नकात की वजाहत भी कीजिए। 7 तारीख तक आप हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए और फोन नंबर भी नोट फरमा लीजिए। अगर आप खत लिखते हैं तो आप हमें भेजेंगे इस पते पर, प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमें इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 0305 33 77 310। मैं फिर से बोल रहा हूं 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के भी और आपकी जानिब से जवाब के भी। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है हादसात से बचाओ, आइए मिलकर सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हादसात से बचाव के बारे में तदबीर हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हैं सैफुल कहार साहब। और आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर किसी घर में आग लगने का हादसा जो है वो वाक़ हो और उसमें धुआं भर जाए और हम उसमें फंसे हुए हों तो उसमें से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है और अपने अजीजों को उसमें से किस तरह से हिफाजत के साथ बाहर निकाला जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा अक्सर हो जाता है हमारे साथ कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर हम मौजूद हैं और उसमें आग लग गई है। अब आग लगने से 2 चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, एक हीट और दूसरा जो है उसमें धुआं। अब जो धुआं फैल गया है उससे हमें बचने का क्या तरीकाकार है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। एक तो आग है क्या चीज़? आग 3 चीज़ों पर मिलकर बनी है। जब हरारत भी हो, ऑक्सीजन भी हो और ईंधन भी हो तो आग का केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। उस रिएक्शन के बदले में होता क्या है, 2 चीजें पैदा होती हैं, एक हीट पैदा होती है, दूसरा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डस्ट पैदा होती है, जो जलने की वजह से उसमें जो चेंजिंग आती है वो चीजें ऊपर उड़ती हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में हमें बचना कैसे है? जैसे कि प्लाजा है कोई, अब उसमें आग लग गई है, हम 3rd फ्लोर पे बैठे हैं, आग लगी है 2nd फ्लोर पे, उस कंडीशन में हम नीचे नहीं जा सकते, लेकिन उसका सारा धुआं ऊपर को उठ रहा है। तो उस कंडीशन में जज्बाती होकर भागने की बजाय, परेशान होकर भागने की बजाय आप अपना बंदोबस्त अपने ही रूम में बैठकर शुरू कर सकते हैं। अगर आपका अपना घर है और किसी कमरे के अंदर आप मौजूद हैं, उस कमरे में बाहर की जानब रोशनदान है और आप देखते हैं कि आग हमारे गेट वाली साइड पे लग गई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कमरे के अंदर जो मौजूद जलने वाला सामान है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। कम से कम एक कमरा तो महफूज हो जाएगा ना हमारा।
اور جو ہمارا جو ہے دروازہ ہے اگر وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، عام طور پہ لکڑی کا ہی ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر پانی گراتے رہیں گے. اگر اٹیچ واش روم ہے تو ہم واش روم کو جو ہے وہ اپنے لیے مین جو جگہ بنائیں گے ہم اس کے اندر، کیونکہ وہ جگہ محفوظ ہوتی ہے. اب باہر کی کھڑکی ہم تب کھولیں گے اگر ہمارے باہر دھواں نہیں ہے. تو اگر باہر بھی دھواں پھیل گیا ہے تو ہم نے وہ بند کر دینا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی آکسیجن موجود ہے کمرے کے اندر جو ہمیں کوئی 2-3 گھنٹے تک کا سٹے دے سکتی ہے. کیونکہ اتنی کنڈیشن میں جب آگ لگے گی تو صاف ظاہر ہے کہ باہر سے ہیلپ لائن آ جائے گی، مدد آ جائے گی. اگر آپ کے پاس فون موجود ہے تو آپ فوری طور پر کال کریں گے، فائر بریگیڈ کو کال کریں گے، 1122 کو کال کریں گے، 15 کو کال کریں گے، سب جگہ پہ کال کر دیں گے آپ. اور اگر آپ کو نمبر نہیں پتا، آپ کے علاقے میں آپ کے ہیلپ لائن نمبر نہیں پتا، تو جو بھی کوئی نمبر پتا ہے ان کو اطلاع کر دیں گے کہ جناب ہماری جگہ پہ آگ لگ گئی ہے، فوری مدد بھیجی جائے. اگر تو ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں، ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، تو ہمیں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے. دھوئیں سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک تو زمین پہ لیٹ جانا ہے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور جو وہاں پہ موجود آکسیجن ہے اس بلڈنگ میں جو ہوا ہے، تازہ ہوا جو ہے وہ نیچے کو رہ جاتی ہے. اب تقریباً لگا لیں کہ اگر سٹارٹنگ پہ ہے تو کوئی 1 سے 1.5 فٹ کا فاصلہ، 2 فٹ کا فاصلہ ایسا ہے جس میں کہ آکسیجن موجود ہے، دھواں کم ہے، اگر ہے بھی ہے تو بہت کم مقدار میں ہے، لہٰذا ہم وہاں پہ سانس لے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں آپ نے کپڑا گیلا کر کے کوئی چیز لے کر اپنے اوپر ڈال لینی ہے، اپنے منہ پہ ڈال لینی ہے، باقی جسم پہ ڈال لینی ہے، اور اس وقت آپ نے بڑے اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے لیٹ کر نکلنے کی کوشش کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں. بھاگنے سے بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ آگ میں سے بھاگ کے گزرتا ہے تو وہ ہوا کا پریشر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسی ساتھ اس کی آگ بھی اس کے پیچھے سفر کرتی ہے، لہٰذا وہ آگ اس جسم کو لگ سکتی ہے. آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے نکلنا ہے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہے، بظاہر آگ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں بھاگ کے وہاں سے نکلوں تو میں بچ سکتا ہوں، تو وہ بھی آسان طریقہ یہ ہے. تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچپن میں ہم لوگ سب کیا کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ وہ چولہا جل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی آگ اونچی ہوتی ہے، اس میں سے ہاتھ گزارتے ہیں اور ہمیں آگ نہیں لگتی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری آگ کی رفتار سے ہماری رفتار تیز ہوگی تو آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ہوا کا پریشر ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کبھی اگر اپنے ہاتھ کو ایسے لہرا کے دیکھیں تو ہوا کا ایک پریشر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایون آپ کبھی وہ مکھی یا مچھر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم ہاتھ یا کوئی چیز اوپر مارتے ہیں اور وہ اڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کتنی تیز ہے، وہ کیسے اڑ گیا وہ چیز. وہ اڑتی بیسیکلی کچھ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہے، کہ خاص طور پہ مچھر تو اتنی سپیڈ نہیں ہوتی اس کی، لیکن جب ہم زور سے کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہوا کا پریشر ہاتھ کے آگے سفر کر رہا ہے، وہ اس کو اڑا کے سائڈ پہ نکال دیتا ہے، اس کے نکلنے میں مدد کر دیتا ہے. تو اسی طرح اگر اسی کو ہم پازیٹیو معنی میں لیتے ہیں، اس آگ میں سے اگر آپ کو گزرنا پڑتا ہے تو آپ بھاگ کر اس طرح سے گزرتے ہیں کہ وہ ہوا کا گولا آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے، فائر بریکٹ ایک کمبل ہوتا ہے جس کے اوپر ایسبسٹاس کی ایک تہ بچھائی گئی ہوتی ہے. وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سے ہیٹ بھی نہیں گزر سکتی اور اس کو آگ بھی نہیں لگتی. اگر تو وہ آپ کے پاس ہے تو سمجھ لے وہ اس وقت وہ جادوئی کمبل کی طرح ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا. آپ آگ کے اندر سے گزر جائے، اوپر سے آگ لگی ہو، نیچے سے لگی ہو، وہ آپ کو بڑی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ کسی کو ساتھ نکالنا چاہے اسے پکڑ کے اس کے ساتھ نکال سکتے ہیں. بہت شکریہ صاحب صاحب، اتنی ساری مفید باتیں ہمارے سامعین کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے آغاز میں جس طرح سے ہم نے بات کی کہ بارش خدا کی نعمت ہے، تو آئیے مل کر ایسی تدابیر ڈھونڈیں جس سے ہم اس بارش سے فائدہ اٹھا سکیں، نہ کہ ہر سال یہ سیلاب کی صورت اختیار کر کے تباہی کا سبب بنے. آئیے دعا کریں. خدائے قادر مطلق میں تیری منت کرتا ہوں، ہم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے لسنرز کو بڑی برکت دے، جہاں جہاں پر بھی مقیم ہیں ان سب کو خداوند برکتوں سے مالا مال کر. اگر کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا ختم ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.